نبی کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دلوں کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے. جب کسی کو معاف کریں تو صحیح والا کریں، جب کسی سے صلح کریں تو صحیح والی کریں، جب کسی سے سینہ ملائیں تو کینہ دور کر کے ملائیں، جب کسی کو بھائی کہیں تو دل و جان سے کہیں. یہ نہ ہو کہ جی میں نے فلانے کے کہنے پہ صلح تو کر لی ہے پر جب میرے دانت کے نیچے آئے گا نا تو پھر میں نے دبانا ہے. یہ نہ کریں، دل پورا صاف ہو. یہ جو دل ہے نا یہ محبوب کے رہنے کی جگہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے. دل آماجگاہ ہے، یہ مالک کے نظر فرمانے کی جگہ ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، دل کو ہر وقت صاف رکھیں، ہر عداوت سے، ہر کینے سے، ہر بغض سے، ہر نفاق سے، ہر خود پسندی سے، ہر قسم کے عجب سے، ہر قسم کے حسد سے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ حسد کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یہ بندے سے حسد نہیں کرتے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. معاذ اللہ، یہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اگر دھبے روح پہ ہوں، حسد کا، بغض کا، عداوت کا، بددیانتی کا دھبا، یہ دھبے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو تیرے دل پر دھبا لگتا ہے، نقطہ لگتا ہے. اور اگر تو پھر توبہ نہ کرے، پھر گناہ کرے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے. تو اسی طرح گناہ کرتا جائے گا تو دل سیاہ ہوتا جائے گا. پھر جتنی مرضی کوئی اعلیٰ بات کرے دل پر اثر نہیں ہوتا. دل کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، ہمیشہ پاکیزہ رکھیں. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے وجود دے تون دے نالو اکو تولا ٹکڑا دل دا. اور پھر دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انتہائی سخت گیر معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیا. ایسا معاشرہ جو بڑی گمراہی میں اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اس معاشرے کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدا بنا دیا. کیسے بنایا؟ 3 چیزیں، اور اگر کوئی زیادہ فوکس کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 4 چیزیں حضور نے معاشرے میں پیدا کر دی، اور معاشرہ مقتدا اور پیشوا لوگوں کا معاشرہ بن گیا، صالحین کا معاشرہ. کیا چیزیں حضور نے پیدا کی؟ ایک تو نبی پاک نے مضبوط ایمان دیا لوگوں کو. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین کامل بنا دیا. مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، زندگی عارضی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مضبوط ایمان لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور پھر ساتھ حضور نے انہیں عمل صالح کی طرف مائل کیا. انہیں کہا گیا کہ تم نے نیک اعمال کرنے، تمہارے ستھرے اعمال ہوں، تمہاری طبیعت پاکیزہ ہو. تم سارے دن اپنی ذات کے لیے سیاست نہ کرو، بلکہ پاکیزہ روش، پاکیزہ سوچ، اعمال حسنہ، آخرت کی تیاری، قبر و حشر کی بہتری کے لیے اعمال. اور تیسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں میں خوف الہی پیدا کر دیا. اور چوتھا، حضور نے انہیں فکر آخرت سے آشکار کیا. ان کو اپنے گھر کی، بچوں کی، روزی کی، رزق کی، مستقبل کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اپنی آخرت کی فکر تھی. خوف الہی اور فکر آخرت اتنی بڑی 2 اہم چیزیں ہیں جو انسان کو طاقتور کر دیتی. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں تو بڑے دینی کام کرنے والے بھی دنیا دار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں دین کا لیبل لگایا ہوتا ہے، دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی
بالکل اوٹ کے اندر چھپ کر وہ ساری دنیا داری کر رہے ہوتے ہیں. ان سے تو کئی دنیا دار اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس لباس تو مذہب کا نہیں ہوتا, لیکن ان کا باطن سارا کا سارا اللہ رسول سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو مضبوط ایمان, دوسرا اعمال حسنہ, تیسرا خوف الہی, چوتھا فکر آخرت. یہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کے اندر ودیت کر دی چیزیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی تم میں نیک عمل کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, شرط ایک ہی ہے, ہو مومن. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. رب کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے.